روم کے لوگوں نے 2000 سال پہلے کانکریٹ، جسے آج ہم سیمنٹ کہتے ہیں، بنانا سیکھ لیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے ایسی سڑکیں بنائیں جو آج بھی یعنی 2000 سال تک موجود رہیں، اور انہوں نے چاپ اور گنبد کا استعمال کر کے بہت بڑی بڑی اور کھلی قسم کی بلڈنگز بنائیں جو آج تک کھڑی موجود ہیں، اور انہوں نے آبی نہریں بنا کر ہزاروں ٹن پانی شہروں تک پہنچایا تاکہ لوگ پیاسے نہ رہیں۔ یہ ساری پرانی عمارتیں آج بھی موجود ہیں اور میں نے روم جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا رومی لوگ فزکس کے اصول بھی جانتے تھے؟ مثلاً کون سا ڈھانچہ وزن زیادہ سنبھالتا ہے، آرچ یا سیدھی دیوار؟ یا کیا وہ یہ سوچتے تھے کہ اچھے کانکریٹ کس چیز سے بنتی ہے، یعنی چیزیں اصل میں بنی کس سے ہوتی ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ رومیوں نے کس طرح کا علم پیدا کیا، اور اس سے وہ بحث شروع ہوتی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ کیا آپ کسی چیز کو تب سمجھتے ہیں جب آپ اسے فکری طور پر سمجھا دیں، یا آپ اسے کر کے دکھا دیں، یعنی عمل میں لے آئیں؟ روم کے لوگوں نے بہت سا علم یونانیوں سے لیا۔ 332 سے 31 قبل مسیح تک یونانی جیومیٹری، فزکس، فلکیات اور دوسرے علوم پوری ہیلینسٹک دنیا میں پھیل چکے تھے، یعنی جہاں جہاں گریس نے قبضہ کیا تھا وہاں پہ گریک علم پھیل چکا تھا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں سکندر اعظم کی فتوحات نے یونانی خیالات کو، نظریات کو پھیلایا، ایون ان کی لینگویج کو پھیلایا۔ مصر کے شہر اسکندریہ، جس کو ہم الیگزینڈریا کہتے ہیں، میں بادشاہوں نے میوزیم بنایا تھا۔ یہ آج کی یونیورسٹی جیسا تھا، یونیورسٹی کے مانند تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے علاقے پیرگامون میں ایک بہت بڑی لائبریری تھی۔ یہ ادارے صدیوں تک قائم رہے اور دور دور سے لوگ یہاں سیکھنے آتے تھے۔ لیکن جب یونانی یہ سب بنا رہے تھے تو اٹلی کے ایک قبیلے رومیوں نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور صدیوں تک حکومت کی۔ رومیوں نے ہی یونانی علم کو آگے پھیلایا، اسی لیے آج ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، گریکو رومن۔ مگر قدرتی فلسفہ یعنی سائنس اس دور میں زیادہ آگے نہ بڑھ سکی۔ ہم رومیوں کو ان کی انجینئرنگ کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ وہ دنیا کی گہرائیوں پر غور کرتے تھے۔ فلسفہ بھی اس دور کے اندر کوئی بہت زیادہ آگے ترقی نہ کر پایا۔ علم بنانا ہمیشہ سیاست سے جڑا ہوتا ہے۔ حکمران ہمیشہ ایک چیز چاہتے ہیں، بڑے ہتھیار اور بڑی فوج۔ اس لیے رومی حکمران بھی ذہین لوگوں کو اسی کام کے لیے پیسے دیتے تھے۔ قدیم زمانے میں جنگی مشینیں بنانے والے کو آرکیٹیکٹون کہا جاتا تھا، یعنی معمار یا انجینئر۔ زیادہ تر یہ لوگ گمنام رہے، لیکن چند ایک نے اپنی باتیں لکھیں۔ ان میں سب سے مشہور تھا آرکیمیڈیز، جو یونانی تھا اور رومیوں کے خلاف ہی لڑتا تھا۔ آرکیمیڈیز آج ریاضی دان کے طور پر مشہور ہے۔ اس نے دائرے کے رقبے سے لے کر بہت سے بڑے اصول ثابت کیے۔ اس نے پانی کھینچنے والا سکرو، جس کو ہم آرکیمیڈی سکرو، اور پلی کا نظام بھی ایجاد کیا۔ یہ چیزیں کھیتی باڑی اور پانی کو اوپر چڑھانے میں فوراً مفید تھیں۔ اس نے اپنی بستی کو بچانے کے لیے رومیوں کے خلاف جنگی مشینیں بھی بنائیں۔ رومی جرنیل نے حکم دیا تھا کہ آرکیمیڈیز کو زندہ پکڑو، لیکن ایک سپاہی نے اسے مار دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حساب میں اس قدر گم تھا کہ سپاہی کی بات نہیں سن سکا، اور اسی لیے سپاہی نے اس کو قتل کر دیا۔ آرکیمیڈیز تو اپنے آلات کی سائنس کو کچھ حد تک سمجھتا تھا، لیکن زیادہ تر رومی اور یونانی فلسفی، فلکیات، فزکس اور ریاضی کو نظری اور مذہبی وجوہات سے پڑھتے تھے۔ ہتھیار بنانا تھا طاقت حاصل کرنے کے لیے، آسمان کو سمجھنا تھا روحانی عظمت کے لیے، اور جہاز بنانا یہ تو ہنر تھا، عملی تجربے سے سیکھا جاتا تھا، سائنس سے نہیں۔ اسی لیے ارسطو نے علم کے 2 حصے بنائے، عملی علم یعنی ہنر، کاریگری، ٹیکنالوجی، اور نظریاتی علم یعنی وہ علم جو صرف سوچ اور دلیل سے سمجھا جائے۔ آج بھی ہم یہ تقسیم استعمال کرتے ہیں۔ جس کو میں نظریاتی علم کہہ رہا ہوں اس کو رومی زبان کے اندر ایپسٹیمی کہا جاتا تھا۔ اسی لفظ سے بعد میں اپسٹمولوجی کا لفظ بھی نکلا، یعنی کہ علم کی تحقیق، علم کیا ہے اور ہم چیزوں کو کیسے جانتے ہیں، ہمارے پاس نالج کس طرح ہے۔ ایپسٹیمی وہ علم تھا جو آج ہم سائنس سے جوڑتے ہیں، نظری، حسابی اور فارمولا میں بنایا ہوا ایبسٹریکٹ علم۔
اس دور کے اہم ترین سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان تھا ٹولمی، جس کو بطولمیوس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ الیگزینڈریا میں رہتا تھا، جو اس وقت رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس نے روشنی یعنی آپٹکس، موسیقی کی سائنس اور سب سے بڑھ کر فلکیات پر کام کیا۔ بطولمیوس نے یعنی ٹولمی نے ایک مشکل سوال کرنے کی کوشش کی۔ سیارے آسمان میں جس طرح حرکت کرتے تھے، اسے زمین، مرکز کائنات اور کامل دائرے کے نظریے میں کیسے فٹ کیا جائے، اور خاص طور پہ جو پلینٹس ہیں جو کہ ریٹروگریڈ موشن دکھاتے ہیں، یعنی کہ آسمان میں پہلے آگے کی طرف جاتے ہیں اور پھر پیچھے کی طرف آتے ہیں، اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے۔ اس نے اس ریٹروگریڈ موشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایپی سائیکلز کا تصور پیش کیا، یعنی چھوٹے دائرے جو بڑے دائروں پر گھومتے ہیں۔ یعنی مارس جیسا سیارہ نہ صرف دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے بلکہ ایک ایپی سائیکل کے ارد گرد بھی چلتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں ریٹروگریڈ موشن نظر آتا ہے۔ ہمیں آج معلوم ہے کہ یہ علم درست نہیں، مگر بہرحال اس زمانے کے اندر اس کو ایک بہت بڑی ایڈوانسڈ مانا جاتا تھا۔ ٹولمی کی کتاب کا نام ہے المگسٹ، جسے عربوں نے ترجمہ کر کے المجستی کا نام دیا۔ یہ صدیوں تک اسلامی دنیا اور یورپ دونوں میں فلکیات کی سب سے اہم کتاب رہی، اور اس کتاب کو ہائپیشیا نامی ایک مشہور خاتون فلسفی نے ترتیب بھی دیا ہو۔ ٹولمی نے جغرافیہ پر بھی ایک اہم کتاب لکھی، جس میں بتایا کہ اس نے دنیا کا نقشہ کیسے بنایا۔ اس کے نقشے اور طریقے صدیوں تک استعمال ہوتے رہے، اور ہاں، اس زمانے کے لوگ زمین کو چپٹی نہیں سمجھتے تھے۔ اب واپس آتے ہیں رومیوں کی اصل پہچان کی طرف، یعنی کہ انجینئرنگ۔ لوگ پتھر اور پانی ملا کر عام سیمنٹ تو پہلے بھی بناتے تھے، لیکن 150 قبل مسیح کے بعد رومیوں نے آتش فشاں کی راکھ، پتھر، پانی اور چونا ملا کر ایک نیا کانکریٹ بنایا، جسے کہتے ہیں رومن کانکریٹ۔ یہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے گنبدوں جیسی مشکل شکلوں میں بھی ڈھالا جا سکتا تھا۔ روم کا مشہور پینتھیون تقریباً 2000 سال سے اسی کانکریٹ کی گنبد پر کھڑا ہے۔ رومیوں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ آرچ سیدھی ستونوں سے زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ پانی کو بہت دور تک لے جانے کے لیے آبی نہریں، جنہیں ہم ایکواڈکٹس کہتے ہیں، بنا سکے۔ اس سے شہروں میں آبادی بڑھی، کھیتوں میں پانی پہنچا اور کانیں چلتی رہیں۔ رومیوں نے اپنے شہر کے دلدلی علاقوں کو بھی خشک کیا۔ انہوں نے ایک حیرت انگیز گٹر بنایا، جسے کلوکا میکسیما کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا گٹر۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ یہ گٹر اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ آج اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ مانا جاتا ہے۔ ایک شہری انجینئر فرونٹینس نے روم کے آبی نظام اور سیوریج پر 2 جلدوں کی ایک تفصیلی رپورٹ لکھی۔ خوش قسمتی سے یہ کتاب 1000 سال بعد بھی مل گئی، جب روم دوبارہ آباد ہو رہا تھا۔ یعنی رومی انجینئرنگ 1000 سال تک چھوڑے جانے کے باوجود چلتی رہی۔ لیکن رومیوں کی سب سے بڑی انجینئرنگ کامیابی شاید سڑکوں کا نیٹ ورک یعنی جال تھا۔ انہوں نے پورے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں سیدھی، مضبوط اور حیرت انگیز سڑکیں بنائیں۔ سب سے مشہور سڑک تھی ایپین وے۔ یہ 312 قبل مسیح میں بننا شروع ہوئی، عام سیمنٹ سے پتھروں اور بجری کی تہوں پر۔ اس کے کناروں پر نالیاں تھیں تاکہ بارش کا پانی بہہ سکے۔ یہ سڑک رومی فوج کو دشمنوں تک تیزی سے پہنچاتی تھی، اور آج بھی اس کے سیدھے لمبے حصے نظر آتے ہیں۔ اسی ایپین وے سے لفظ نکلتا ہے سرات، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے الفاظ میں بھی جب ہم لفظ بولتے ہیں سرات مستقیم، یعنی کہ دا اسٹریٹ روڈ۔ رومن ریاست نے بڑی پبلک ورکس بنائے، سڑکیں، آبی نہریں، گٹر، فوج، اناج کی فراہمی اور بڑے عوامی کھیل۔ روم کا کولوسیم نہ صرف بہت بڑا تھا بلکہ اس کی چھت کپڑے کی تھی، جو کہ جسے رسیوں سے کھولتے اور بند کرتے تھے۔ کبھی کبھی کولوسیم کو پانی سے بھر کے بحری جنگیں بھی دکھائی جاتی تھی۔ اندازہ کریں، میں اور ماوش ہم نے روم جا کر اس کولوسیم کو اپنی نگاہ سے دیکھا، لیکن یہ سب کام صرف رومی شہروں کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو رومیوں کی
ملکیت سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان بڑے منصوبوں کے لیے بے پناہ مزدوری چاہیے ہوتی تھی اور یہ مزدور زیادہ تر غلام ہوتے تھے، تو قدیم روم میں ہر 3 میں سے ایک شخص غلام ہو سکتا تھا، یعنی روم کی آبادی میں 1/3 حصہ، شاید اس سے زیادہ، صرف اور صرف غلام تھے۔ 73 قبل مسیح میں اسپارٹیکس نامی ایک غلام نے بغاوت کی۔ 2 سال تک غلاموں نے بڑی زبردست لڑائی کی، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسپارٹیکس جیت جائے، لیکن آخر کار انہیں یعنی غلاموں کو شکست دی گئی اور زندہ بچنے والوں کو ایپین وے اسی سڑک کے ساتھ ساتھ سولیوں پر چڑھا دیا گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اچھی یا بری نہیں، بذات خود یہ انسانوں کے استعمال پر منحصر ہے کہ انسان ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا بری طریقے سے۔ رومیو نے بہت سی کتابیں چھوڑیں، تاریخ، ڈرامے، شاعری، مذہبی کتابیں، تحریریں، قانون، لیکن فطرت یا سائنس پر کم ہی لکھا گیا۔ فروٹینس کی آبی نہروں والی کتاب ایک بڑی مثال تو ہے، اور دوسری مشہور کتاب تھی وٹروویس کی کتاب جس کا عنوان تھا آرکیٹیکچر۔ اس میں نہ صرف عمارتوں، شہروں، بلکہ انسانی جسم کی خوبصورت اور متوازن ساخت کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ ڈاونچی کو اسی کتاب سے وٹرووین مین کا تصور ملا۔ وٹروویس کی تحریر سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہیلینسٹک اور رومی دنیا میں علم 2 چیزوں کا مجموعہ سمجھا جاتا تھا، ایک طرف خوبصورتی اور دوسری طرف ہنر، ایک طرف نظریاتی علم اور دوسری طرف عملی علم۔ اگلے ویڈیو میں ہم جائیں گے بغداد، عباسی خلافت کے دارالحکومت، جہاں ہمیں ملیں گے حیرت انگیز آلات اور شاندار پبلک ہیلتھ کا نظام۔